کتاب کا نام ہے احیاء العلوم، پورا نام احیاء العلوم الدین امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت بڑا تاریخ اسلام کا، اسلامک ہسٹری کا بہت بڑا نام اور ایک حرفن مولا شخصیت۔ ان کی حیات مبارکہ جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ تو ان کے چونکہ احیاء العلوم کے دروس ہمارے چل رہے ہیں جمعے میں، ان کو قاری صاحب کام کریں، احیاء العلوم کے دروس چل رہے ہیں، تو ان دروس میں آج میں نے یہ سوچا کہ تھوڑا سا امام غزالی کی جو زندگی ہے اس پر تھوڑی سی بات کر لی جائے، چونکہ امام غزالی علیہ رحمہ کی زندگی میں بہت سارے ٹرننگ پوائنٹس ہیں اور ہر ٹرننگ پوائنٹ نے ان کی زندگی کو ایک نیا رخ دے دیا اور ان کی زندگی میں مسلسل تحرک ہے، مسلسل ایک تبدیلی کی رمق ہے، مسلسل ایک نئے پن کی رمق ہے، جس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے اور بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ جو اہل فکر اور اہل دانش ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ایک جگہ پر، ایک فکر پر جامد بن کے نہیں رہ جاتے، وہ ہمیشہ آگے بڑھتے سے بڑھتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں۔ امام غزالی علیہ رحمہ جن کو حجت الاسلام بھی کہتے ہیں، اس میں گرامی محمد بن احمد توسی غزالی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 5ویں صدی ہجری کے شخص ہیں۔ 450 میں ان کی ولادت ہوتی ہے اور خراسان طوس ایران میں یہ پیدا ہوئے۔ خراسان میں بہت سارے ائمہ محدثین پیدا ہوئے، تو آپ کی ولادت بھی وہیں ہوئی۔ آپ کے والد ماجد جو تھے یہ کاروباری آدمی تھے، نیک صالح بزرگ تھے، لیکن کاروبار کرتے تھے۔ اور کاروبار کون سا کرتے تھے؟ اون کاٹ کر بیچا کرتے تھے، اس سے وہ پرانے دوروں میں وہ جو چلتی تھی مشینیں اور دھاگے اس سے بنتے تھے اون سے، وہ ان کا کام تھا، کاروبار تھا۔ اور یہ خاندانی نسبت تھی، غزالی اسی کی نسبت ہے، چونکہ سود کاٹ کے اور وہ دھاگے کو بیچنے والے اور اس کے کاروبار کرنے والے کو غزالی کہتے ہیں۔ تو یہ غزالی نسبت ہے والد صاحب کے اس کاروبار سے، جو پھر آگے امام غزالی اور ان کے بھائی نے بھی آگے جاری رکھا۔ تو والد صاحب کا آپ دیکھیے، بڑا بندہ کبھی بھی ایسے ہی بڑا نہیں بنتا جب تک کہ اس کے پیچھے کچھ بڑے لوگ نہ ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ چھوٹے تھے اور ان کے والد صاحب نے اپنے ایک دوست، ان کے والد کے جو دوست تھے، صوفی بزرگ تھے، ابو حامد احمد بن محمد رازہ کانی ان کا نام تھا رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حوالے کر دیا اپنے دونوں بیٹوں کو، چونکہ اور تو کوئی تھا نہیں زیادہ رشتہ داروں میں، اور اس سے کہا اپنے دوست سے کہ یہ دونوں بیٹے میرا اثاثہ ہیں، ان کو لے جاؤ اور اپنا سارا مال، کاروبار سے جتنا کمایا تھا، ساری عمر جو جمع پونجی تھی، وہ اپنے اس دوست کے حوالے کر دی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا سارا مال لگا دیا جائے، یہ سارا اثاثہ لگا دیا جائے، لیکن ان دونوں کی تعلیم اور تربیت میں کوئی رائے برابر کمی نہ رہے۔ سارا مال ان کی تعلیم پر ان کے دوست نے خرچ کیا، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور امام غزالی کے بھائی ان دونوں کی تعلیم و تربیت پر خرچ کیا۔ اچھا، اس کے بعد امام غزالی کے جو والد تھے حضرت سیدنا محمد بن محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک بڑی خواہش بھی تھی اولاد کو لے کے۔ دیکھیے، اللہ کے حضور خواہشات اور تڑپ انہی کی قبول ہوتی ہے جن کی تڑپ کے اندر اخلاص ہوتا ہے، جن کی تڑپ کے اندر کوئی جان ہوتی ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد ہیں، یہ علم کے حوالے سے ان کی اتنی تڑپ تھی کہ خود بھی عالم تھے، اہل علم کی صحبتوں میں بھی رہتے تھے، اپنے دور کے اہل علم اور اہل فقہ جس کو مالی طور پہ کمزور سمجھتے اس کی مدد بھی کرتے تھے، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے تھے۔ اور پھر ان کی عادت تھی، ان کی ایک روٹین تھی کہ جہاں بھی جاتے، جس جگہ بھی جاتے، کسی محفل میں، کعبۃ اللہ میں، مسجد نبوی میں، جہاں بھی جاتے، زار و قطار ہونے کے بعد اللہ سے ایک دعا مانگا کرتے تھے۔ اور یہ غالباً اس دور کی بات ہے کہ ابھی امام غزالی پیدا نہیں ہوئے ہوں گے، چونکہ حالات یہ بتاتے ہیں
تو دعا مانگتے کہ اے باری تعالیٰ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر جو فقیہ عالم ہو، جس کی فقہ، جس کا تفقہ پوری دنیا میں اس کو جانا جائے اور وہ تیرے دین کی خدمت کرے۔ یعنی دین کی تڑپ کا یہ عالم تھا۔ اور اس کے بعد اولیاء کی مجالس اور واعظ میں بھی شریک ہوتے ہیں، اور ان میں بھی آخر پہ ایسی ہی دعائیں کرتے کہ اے باری تعالیٰ مجھے ایسا بیٹا عطا کر جس کو تو واعظ بنائے اور اس کے واعظ کو قبول کرے، یعنی وہ لوگوں کو نصیحت کیا کرے۔ اور اس کی یہ طبقات الشافعیہ الکبریٰ تو 6 جلد میں 194 نمبر صفحہ پہ یہ دعائیں مرقوم ہیں، ان کے دوستوں نے لکھی ہیں کہ غزالی کے والد جہاں جاتے یہ دعائیں کیا کرتے تھے۔ آپ اندازہ کر لیں جن لوگوں کی تڑپ ہوتی ہے وہ پھر اس طرح سے علم کے لیے مخلص ہوتے ہیں اور وہ اس طرح سے علم کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ آپ حضور شیخ الاسلام کے والد محترم کا حال دیکھ لیں، سنا ہوا ہے آپ نے، وہ جہاں جاتے تھے وہ بھی یہی دعا کرتے تھے کہ باری تعالیٰ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر جو پورے جہان میں اور پوری دنیا میں تیرے دین کی خدمت کرے۔ ایک ایسا کعبۃ اللہ کے صحن میں، مسجد نبوی میں، حضور السلام کے حجرہ مبارک کے باہر، ہر جگہ ان کی بھی یہ دعا ہوتی تھی۔ تو جن لوگوں میں پھر تڑپ اس درجے کی ہوتی ہے ان کی پھر یہ تڑپ قبول بھی ہوتی ہے۔ امام غزالی کے والد کی دیکھیے وہ تڑپ کیسی قبول ہوئی کہ ان کو غزالی عطا ہو گئے۔ اور دیکھیے ڈاکٹر فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تڑپ کو اللہ نے کیسا قبول کیا کہ ان کو شیخ الاسلام عطا کر دیا۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ تو وہ تڑپ دیکھ کے اپنے ان جواہروں کو جو اس نے اپنی پردے میں چھپا کے رکھے ہوتے ہیں کچھ نایاب اور ابکری لوگ، ان کو پھر وہ ظاہر کرتا ہے۔ اس کے بعد جب آپ آگے چلتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری حیات مبارکہ، تو امام غزالی نے 10 سے زیادہ ملکوں کے سفر کیے، اور ہر سفر کا مقصد صرف اور صرف حصول علم تھا۔ کہیں کسی محدث کا سنا وہاں جا رہے ہیں، کہیں کسی مفسر کا سنا وہاں جا رہی ہیں۔ 20 سال کی عمر مبارک میں سفر شروع کر دیا۔ 473 میں نیشا پور میں اس کا آغاز ہوتا ہے، اور سب سے پہلے امام الحرمین امام عبد الملک بن عبداللہ جوینی، امام جوینی بہت بڑے محدث، ان کی خدمت میں پہنچتے ہیں، وہاں پر تلمذ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر امام الحرمین کے بعد جب امام جوینی کی وفات ہوتی ہے تو نوعمری اور جوانی کے دور میں ارلی 30s میں امام جوینی کی مسند پر غزالی کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ یہ علمی تباہر کا عالم ہوتا ہے امام غزالی کا جوانی میں۔ پھر نظام الملک نے مدرسہ نظامیہ بغداد کے وائس چانسلر شیخ الجامعہ امام غزالی کو مقرر کر دیا۔ پھر جگہ جگہ پہ دروس کا آغاز ہو گیا۔ امام ابن جوزی فرماتے ہیں کہ اس وقت امام غزالی کا تعلق چونکہ شافعی نقطہ نظر سے تھا، اور جہاں پر امام غزالی رہتے تھے زیادہ تر وہ شافعی اور حنبلی دونوں نقطہ نظر کے لوگ تھے، تو اکثریت امام غزالی کے جو سامعین ہوتے تھے وہ شافعی نقطہ نظر کے اور حنبلی نقطہ نظر کے لوگ ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد امام غزالی دمشق چلے جاتے ہیں، اور دمشق میں 10 سال رہتے ہیں۔ ابھی اس 10 سالوں پر میں نے ابھی بات کرنی ہے، لیکن آخری بات یہ سن لیجئے کہ 10 سال رہتے ہیں، اور وہ 10 سال کا عرصہ گزار کے وہ کیوں جاتے ہیں، کس مقصد کے لیے جاتے ہیں، وہاں جا کر کیا کرتے ہیں، یہ میں ابھی بتاؤں گا۔ لیکن یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ وہ 10 سال کا عرصہ ریاضت کا گزار کے امام غزالی نے جو پہلی کتاب لکھی اور قلم اٹھایا، اس کتاب کا نام احیاء العلوم الدین ہے۔ پھر جواہر القرآن، پھر یاقوت التاویل، پھر مشکات الانوار، یہ تمام کتابیں پھر اس کے بعد کی، اس سے پہلے کی بھی کتابیں ہیں، ان میں علمی رنگ غالب ہے۔ اور دمشق کے ان 10 سالوں کے بعد کی جو کتابیں ہیں ان میں صوفیانہ اور تزکیہ نفس کا رنگ غالب ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بغداد میں جہاں امام غزالی زیر تعلیم تھے ایک شورش ہوتی ہے، یہ والا ماحول ہوتا ہے جو آج ہمارے ہاں پاکستان میں ہے، بغداد میں، سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں۔ اتحاف السعادت المتقین میں یہ سب تفصیلات موجود ہیں کہ کیا تھا۔ بتاتے ہیں کہ بغداد میں فرقہ پرستی کا بازار گرم تھا، ہر نقطہ نظر دوسرے نقطہ نظر والے کو کافر کہہ رہا تھا۔ چوکوں میں مناظرے ہو رہے تھے، چوکوں میں مناظرے، لوگ پکڑ کے ایک دوسرے کو کافر کہتے تھے، مجادلے ہوتے تھے، جھگڑے ہوتے تھے، فساد ہوتے تھے، حتیٰ کہ دارالخلافہ جو تھا اس وقت بغداد جو تھا اس کو انتشار اور فتنہ و فساد کا جڑ قرار دے دیا گیا تھا۔
اس وقت 4 بڑے گروہ تھے، فرقے تھے جو آپس میں دست و گریباں تھے۔ ان میں سے پہلا فرقہ تھا، اس کا نام تھا، اس کو کہتے تھے اپنا متکلمین، ان کا زور تھا، چونکہ ابھی نئے جس طرح یہ آپ سمجھ لیجئے دین کے 3 حصے ہیں بنیادی طور پہ۔ دین کا ایک حصہ عقائد سے متعلق ہے، دین کا دوسرا حصہ احکام سے متعلق ہے، اور دین کا تیسرا حصہ روحانیات اور اخلاقیات سے متعلق ہے۔ جو حصہ عقائد سے متعلق ہے اس کے ماہرین اور اہل فن متکلمین کہلاتے ہیں۔ جو احکام سے متعلق ہے اس کے ماہرین اور اہل فن فقہا کہلاتے ہیں، اور جو اخلاقیات اور باطنیات سے متعلق ہے اس کے ماہرین اور اہل فن صوفیاء کہلاتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ متکلمین، کیونکہ وہ نیا وقت تھا، ابھی اعتقادی فرقے جنم لے رہے تھے۔ بغداد میں امام غزالی سے پہلے اشاعرہ معتزلہ جنم لے چکے تھے۔ معتزلہ ایک ایسا فرقہ تھا جو ہر وہ عقیدہ قبول کرتا تھا جو عقل پر پورا اترتا، یا قرآن کی نص کی بھی تعویل کر دیتا اور توڑ دیتا اس نص کو، اور اس کو یوں توڑ موڑ کے بیان کرتا کہ اس کو عقل کے تابع کرتا۔ یعنی ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ عقل کی اہمیت اپنی جگہ مسلمہ ہے، لیکن فیصلہ کن اور معیار عقل نہیں ہے، بلکہ فیصلہ کن چیز اور معیار تو وحی الہی ہے۔ عقل اس کے مطابق ہونی چاہیے اور عقل اس کے مطابق ہے۔ ہاں، ہم کچھ چیزوں کی اگر تعویل نہیں کر سکتے جو قرآن کی نص سے ثابت ہیں، تو پھر ہمیں یہ اعتقاد رکھنا ہے کہ یہ عقل کا ذوف ہے۔ تو ایک طبقہ تھا معتزلہ، ہر وقت عقلیات عقلیات عقلیات۔ دوسرا طبقہ تھا اس وقت میں باطنیہ، جو کہتے تھے نہ عقلیات کی ضرورت ہے نہ عملیات کی ضرورت ہے، بس آپ بیٹھے رہیں اور دل کی دنیا کو آباد کریں۔ یہ کوئی صوفیاء کا طبقہ نہیں تھا، یہ باطنیہ ایک فرقہ تھا، گمراہ فرقہ تھا، جن کے عقائد بھی گمراہ کن تھے، جو اعمال سے بھی بھاگتے تھے، اور اعمال کے نصوص سے جو اعمال نماز روزہ ثابت ہیں ان کا انکار کرتے تھے، اور محض باطن کی اصلاح اور باطن کی دنیا آباد کرنے پر اعتقاد رکھتے تھے۔ یہ بھی جہالت ہے۔ آج کل ہم جب دیکھتے ہیں کئی جگہوں پر میں جاتا ہوں تو آج کل اکثر تو نہیں لیکن چند ایک ایسے آدمی لوگ موجود ہیں، ایسے پیر موجود ہیں کہ جو بے عملی کی طرف اپنے مریدوں کو لے جا رہے ہیں اور کھینچ کے لے جا رہے ہیں، اور ان کا تصور ایسے باندھ دیا گیا ہے باطن دی دنیا آباد ہونی چاہیے، ظاہر کی پہ ہے۔ اس سے بڑی جہالت ہی کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد تیسرا طبقہ تھا، وہ فلاسفہ کا طبقہ تھا، اہل دانش، اہل فکر، فلسفیوں کا۔ اور چوتھا جو طبقہ تھا وہ صاحبان تصوف کا تھا، صوفیاء کا تھا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے لڑائی اور جھگڑے کا ماحول دیکھا اور ہر طرف یہ تباہ کن ماحول تھا، تو اس ماحول میں مجھے المنقذ من الضلال میں خود امام غزالی نے کہا کہ میں تنگ ہو گیا، اور میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس دنیا سے نکل جاؤں اور کہیں ایسی دنیا میں جاؤں جہاں یہ دجل اور فریب نہ ہو، یہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ تکفیریت یہ ختم ہو جائے، یہ جو دنگل ہے مذہبی دنگل ہر چوک میں لگے ہوئے ہیں یہ ختم ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کئی دفعہ کوشش کی، لیکن جو میرے علم کی شہرت تھی جس کا میرا نفس عادی ہو چکا تھا وہ مجھے روکتا تھا جانے کے لیے۔ گویا کہ اندر میں ایک جنگ چھڑ گئی، امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ایک جنگ چھڑ گئی کہ میرا باطن تو مجھے کہتا تھا کہ اس سے نکلو، یعنی اس وقت جو ایک مذہب کا ظاہری پیراڈائم بنا دیا گیا تھا وہ یہی تھا جو آج پاکستان میں ہے، ہر وقت دنگل فساد، اور جو باطن تھا غزالی کا وہ کچھ کرنا چاہتا تھا اور وہ اطمینان چاہتا تھا، تو اس کے لیے وہ اٹھاتا تھا کہ اکساتا تھا کہ یہاں سے نکلو۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ کئی سال اس کشمکش میں لگے، حتیٰ کہ میرے ظاہر اور یہ بڑا فلسافیکل پوائنٹ ہے، یہ نفسیاتی حوالے سے سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بڑی اہم چیز ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ میرے ظاہر اور باطن کا جنگ اور دل کی عدم اطمینانی کی کیفیت اتنی طول پکڑ گئی کہ میں دلائل سے باطن کو مطمئن نہ کر سکتا کہ اس جگہ پر رہنا چاہیے، نہ کر سکا۔ تو یہ جو عدم اطمینان تھا قلب کے اندر، اس نے میری نفسیات پر اتنا گہرا اثر ڈالا کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ میں کروں کیا اور کیا نہ کروں، کیا ہوئے کام بھول جاتا تھا، حتیٰ کہ میں نفسیاتی مریض بن گیا، اور حتیٰ کہ میں بیمار ہو گیا، اور اتنا بیمار ہو گیا کہ میری زبان گویائی کے قابل نہ رہی، کچھ عرصہ خاموش رہی، اور یہ حال ہو گیا صحت کا کہ میں کچھ کھاتا تو اسے ہضم بھی نہ کر سکتا۔ حتیٰ کہ وہ فرماتے ہیں پھر میں نے ارادہ پختہ کیا اور میں وہاں سے نکل گیا۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے المنقذ من الضلال میں یہاں پر بڑی شاندار باتیں کی۔ وہ اب دیکھیں غزالی ہے، کتنا بڑا آدمی، کتنا بڑا امام، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہجرت تھی
اطمینان قلبی کے لیے ہجرت تھی. اس ہجرت میں سب سے بڑا جو میرے لیے داعیہ اور جو رکاوٹ تھی اور سب سے بڑی جو ممانعت کا باعث تھا وہ شہرت تھی، علمی شہرت، جو وہ ڈیزرو بھی کرتے تھے. ایسا نہیں کہ وہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے، معاذ اللہ وہ ڈیزرو کرتے تھے. امام تھے، محدث تھے، فقیہ تھے، شافعی اتنے بڑے عالم تھے، وہ ڈیزرو کرتے تھے. مگر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو شہرت تھی اس کا میرا نفس اتنا عادی ہو چکا تھا کہ جو ہی میں ادھر سے نکلنے کا اور خلوت میں جانے کا سوچتا تو میرا نفس مجھے اس وہم میں مبتلا کر دیتا کہ وہاں تو تجھے جانتے ہی کوئی نہیں، تو میرے ارادے میں کمی اور کمزوری آ جاتی. خیر وہاں سے وہ نکلے اور ان تمام مسائل کو گزرتے ہوئے آگے گزر گئے. پھر فرماتے ہیں کہ دنیا کی گو نہ گو مصروفیات اور رنگا رنگی سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لی. امام غزالی نے لباس فاخرہ کی بجائے کمبل اوڑھنا شروع کر دیا، اپنے شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں چلے گئے، خانقاہ میں خلوت میں رہنے لگ گئے، اور اس کے بعد جا کے احیاء العلوم لکھی اور یہ سارا کچھ لکھا. اب یہاں پر میں امام غزالی علیہ الرحمہ کا حضور شیخ الاسلام کے ساتھ ایک بڑا گہرا ربط بتانا چاہتا ہوں. ایک پہلے بھی میں نے بتایا اتحاد، جو کتاب کا نام بھی میں نے بتایا آپ لوگوں کو کہ جو امام غزالی اتحاف السعادۃ المتقین، امام غزالی کی حیات پر اور اس دور بہترین کتاب ہے جو تصوف کی کتاب ہے بنیادی طور پہ، اور بھی اس کے اندر موضوعات. اس میں بتایا کہ امام غزالی کے والد گرامی کا یہ حال تھا کہ وہ جہاں بھی جاتے تھے، وہ ابھی امام غزالی پیدا نہیں ہوئے تھے، وہ کاروبار کرتے تھے دھاگے کا، تو وہاں جا کے کہتے اور علماء پر خرچ کرتے تھے اور خود بھی عالم تھے. وہ کہتے تھے باری تعالیٰ مجھے ایک ایسا بیٹا دے جو فقیہ عالم ہو، جس کے تفقہ سے پوری دنیا فائدہ اٹھائے. جس بزرگ کی مجلس میں جاتے، جس کی خدمت کرتے، وہ کہتا اچھا بتائیں دعا کیا لینی ہے آپ نے؟ وہ کہتے کہ میرے لیے دعا کریں کہ مجھے اللہ ایک ایسا بیٹا عطا فرمائے. اور میں نے بتایا کہ جن کے ہاں علم کی اس حد تک طلب اور تڑپ ہوتی ہے، پھر وہ جو جواہر ہوتے ہیں، ابکری لوگ ہوتے ہیں، وہ اللہ اپنے پردے میں چھپا کے رکھتا ہے، وہ پھر ان کو عطا ہوتے ہیں. ان کو پھر اللہ نے غزالی دیے. اور آپ ڈاکٹر فرید الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حال دیکھیں، وہ بھی جہاں پر جاتے ہیں یہی دعا، صحن کعبہ میں یہی دعا، مسجد نبوی کے حجرے میں، حضور کے حجرے مبارک کے باہر یہی دعا، اور پھر ان کی بھی دعا شرف قبولیت پاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو شیخ الاسلام سے نوازتے ہیں. اب یہاں پر ایک اہم بات ہے، امام دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھی، ہمارے ہاں بہت غلط فہمی ہو جاتی ہے، ہر بندے کو اللہ نے اپنا امتیاز دیا ہوا ہے. ہم فوراً ایک تقابلی مزاج ہمارے ہاں بن گیا ہے، فلانا افضل ہے، فلانا افضل نہیں ہے جی، یہ اس سے افضل ہے، اس کو افضل نہ مانے تو یہ ہو جاتا ہے. یہ مولویوں نے تباہی کر کے دیا، ایک جعلی مفاضلے، صحابہ میں مفاضلے، اہل بیت میں مفاضلے، اولیاء سے کاملین میں مفاضلے، اور ایک مقابلے کی فضا بنا دی ہے. یہ بہت بڑی جہالت ہے. میں یہاں پر اس تمہید کے بعد یہ نکتہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. امام غزالی علیہ الرحمہ کتنے بڑے ہستی، کتنے بڑے لوگ جن کی کتابوں سے ہم بھی اور خود حضور شیخ الاسلام جن کی کتابوں سے فیض یاب ہوتی ہیں، اور ہر کتاب میں غزالی کے حوالے ہوتے ہیں. غزالی جیسا بندہ اللہ نے اتنا بڑا ان کو فضل دیا، مگر ان کو بھی اطمینان قلبی کے لیے اور اپنے باطن کی اطمینان اور حیات کے لیے اور ان تمام چیزوں کے لیے اس مجمع سے نکلنا پڑا اور بالکل گوشے تنہائی میں جا کے بیٹھنا پڑا، اور تب جا کے انہوں نے کہا کہ ہاں اب مجھے اطمینان قلب ہوا ہے. لیکن حضور شیخ الاسلام کا جو تصوف ہے اس میں جس طرح آپ نے ہر امر میں تجدید کی، تصوف میں بھی ایک تجدیدی فکر کو متعارف کروایا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اطمینان قلبی کے لیے خود لوگوں سے نکل کر جائیں اور اس صورت میں اطمینان قلبی حاصل کریں، بلکہ اس کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ لوگوں میں رہیں لیکن لوگ آپ کے دل میں جگہ نہ پائیں، اور آپ کا دل اتنا متوجہ اللہ ہو، اس میں اتنی اصابت ہو، اس میں اتنی پختگی ہو، اس میں اتنی قوت ہو، اور اس میں اتنی یکسوئی ہو کہ وہ کہیں دائیں بائیں ایک لمحے کے لیے نہ آئے. اور آپ دیکھیے کہ بغیر دنیا سے نکلے، بغیر کوئی خانقاہ اس طرح کی قائم کیے، بغیر لوگوں سے منقطع ہوئے، جو کہ غزالی ہوئے تھے اور لوگ ہوئے تھے، بے شمار بزرگ ہوئے تھے جو کہ بڑے لوگ تھے، ایک اپنا مزاج تھا. مگر جو مزاج تجدید ہوتا ہے، اور وہ ہر دور میں تجدید کا مزاج بھی بدلتا ہے، ضروری نہیں کہ ہر دور میں مزاج تجدید بھی ایک جیسا رہے. حضرت شاہ ولی اللہ نے اس پر بہت لکھا ہے. تو مزاج تجدید اس دور میں جو تھا وہ آپ دیکھیے کہ کیا وہ خوب ہے کہ رہے بھی دنیا میں، ادارے بھی بنے، یونیورسٹی بھی بنی، مراکز بھی بنے، لوگ بھی بنے، افراتفری بھی ہے، ہجوم بھی ہے، مگر اس کے باوجود نہ علمی کام متاثر ہوا، نہ تصوف متاثر ہوا، نہ ادارے متاثر ہوئے، نہ ایڈمنسٹریشن متاثر ہوئی، نہ روحانیت متاثر ہوئی، اور ہر شے اپنی جگہ پر بھی ہے اور اپنے کمال کی طرف بھی جا رہی ہے، اپنے کمال کی طرف بھی جا رہی ہے. پھر جب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آخری بات بس کلوز کرتے ہیں، امام غزالی علیہ الرحمہ نے جب وہ 10 سال، پھر وہ کہتے ہیں امام غزالی سب سے پہلے کہتے ہیں میں نے اہل
جو متکلمین تھے ان کو پڑھا، اطمینان قلب نہ ہوا۔ پھر میں فقہا میں گیا، اطمینان قلب نہ ہوا۔ پھر فلسفیوں میں گیا، اطمینان قلب نہ ہوا۔ بالآخر جب میں اہل تصوف اور اہل باطن، وہ لوگ کہ جن کے ہاں جھگڑے نہیں تھے، جو دوسروں کو گنجائش دیتے تھے، جو دوسروں کے اختلافات کو قبول کرتے تھے، ان میں گیا تو پھر مجھے لگا کہ ہاں یہاں پر وہ اطمینان کا سامان موجود ہے جو مجھے چاہیے۔ اس کے بعد آپ کی پورا عالم تو تھے ہی صحیح، پوری لائف کا ایک پیراڈائم بدل گیا، سوچنے سمجھنے کا انداز بدل گیا۔ طبقات الشافعیہ الکبریٰ میں بیان فرماتے ہیں کہ اتنے وہ زہد اور تقوی والے ہو گئے کہ ایک دفعہ گزر رہے تھے جامعہ امینیہ، وہاں پر امام غزالی نے کچھ عرصہ پڑھایا بھی ہے۔ جب وہاں سے گزر رہے تھے تو اب امام غزالی چونکہ سند ہو چکے تھے، اور یہ مقام بھی بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں سند کا درجہ حاصل کر لیں، یہ امام غزالی کو بھی حاصل تھا۔ تو جب جامعہ امینیہ کے باہر سے گزر رہے تھے تو اندر جو استاد بچوں کو پڑھا رہے تھے وہ کہتے ہیں قال الغزالی فلاں فلاں فلاں، کہ غزالی نے کہا بطور سند، جس طرح اقوال محدثین اور ائمہ پیش ہوتے ہیں، غزالی کے دور میں غزالی کو بطور سند پیش کیا جا رہا تھا۔ امام غزالی نے جب یہ سنا تو اس ڈر سے کہ کہیں میرا نفس نہ پھولے کہ غزالی تو اس مقام و مرتبے پر پہنچ گیا کہ تو زندہ ہے، اور امام غزالی کی عمر بھی زیادہ نہیں تھی، 56 سال کی عمر میں وفات ہو گئی تھی یا 55 سال کی عمر میں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب یہ جملہ سنا، فرماتے ہیں وہ شہر ہی ترک کر دیا، اس خوف سے کہ کہیں میرا نفس اس خود پسندی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ یعنی یہ سارا کا سارا جو اہل تصوف صوفیاء ہیں یہ احتیاط سے متعلق ہے، یہ سب کچھ احتیاط ہے۔ جتنے آپ محتاط ہوتے جائیں گے اتنا آپ کا مقام بڑھتا جائے گا۔ حضرت سید جمال حرم ابو الفتح عامر بن نجا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اب یہ چونکہ ہم نے احیاء العلوم شروع کی ہوئی ہے تو میں نے کہا درمیان میں تھوڑا سا امام غزالی کا تعارف ہو جائے۔ یہ آخری واقعہ احیاء العلوم کے حوالے سے اور اس کی قبولیت، اور پھر ہم اس کو ختم کر دیں گے۔ حضرت سیدنا جمال حرم ابو الفتح بہت بڑے محدث تھے اور بہت بڑے صوفی تھے۔ یہ بیان کرتے ہیں اپنے خواب رویا میں، عالم رویا میں، تعریف الاحیاء بفضائل الاحیاء، اس کتاب میں فرماتے ہیں کہ میں نے وہ خود، یہ غزالی نے خواب نہیں دیکھا، انہوں نے خود خواب دیکھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور کہتے ہیں کہ اس وقت حضور کے سامنے چاروں امام ائمہ اربعہ موجود تھے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، اور اس کے بعد ایک اور شخص موجود تھا جس کا مجھے نام نہیں معلوم۔ کہتے ہیں کہ یہ مجلس علم تھی، یہ چاروں ائمہ اپنے اپنے اصول استدلال اور اصول فقہ حضور کے سامنے عرض کر رہے تھے، اور حضور سب کی تصدیق فرما رہے تھے کہ ہاں یہ بھی درست ہے، یہ بھی درست ہے، یہ بھی درست ہے۔ پھر اس کے بعد ایک پانچواں شخص آیا، اس نے کوئی بات اپنے اصول کی بتانا چاہے، حضور علیہ السلام نے اس میں گمراہی جانی، اس کو نکال دیا، رد کر دیا، یعنی یہ درست نہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ کہ ایک شخص آگے بڑھا، کہتے ہیں میں خود اپنی بات کریں کہ جب وہ ائمہ اربعہ کی وہ بات ہو گئی تو کہتے ہیں میں خود آگے بڑھا اور میرے ہاتھ میں کتاب تھی، غزالی علیہ رحمہ کی کتاب احیاء العلوم، اور اس کی وجہ پہلے اور ہے، اب وہ نہیں بیان کرتا، مختصر یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت میرا ایک شخص سے رابطہ ہوا جو امام غزالی کے احیاء العلوم کا رد لکھ رہا تھا اور امام غزالی کو برا بھلا کہتا تھا، گالیاں نکالتا، تو مجھے اضطراب ہوا، اتنا بڑا وہ بھی عالم ہے تو وہ غزالی کے بارے میں ایسی بات کرتا ہے، تو وہ اضطراب تھا، اور اس اضطراب کی رات میں یہ خواب آ گیا۔ تو کہتے ہیں میرے ذہن میں وہ اضطراب تھا، میں یہ کتاب لے کے پہنچ گیا حضور کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ بتائیے۔ حضور نے فرمایا اچھا پڑھو اس میں کیا لکھا ہے، کس نے لکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی غزالی نے لکھا ہے۔ حضور نے فرمایا پڑھو کیا لکھا ہے؟ فرماتے ہیں میں نے پہلی 2 سطریں پڑھی تو حضور علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا کہ چہرے پر مسرت اور خوشی کے آثار تھے، قبولیت کے آثار۔ پھر فرمایا اچھا بس رک جاؤ اور غزالی کو بلاؤ۔ امام غزالی حاضر ہوئے، حضور کی قدم بوسی کی، اور اس کے بعد امام غزالی علیہ رحمہ کو حضور علیہ السلام نے مبارکباد دی اور فرمایا، انہوں نے کہتے ہیں کہ غزالی خاموش کھڑے رہے، میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ اس کتاب کے اندر آپ نے ائمہ اربعہ کو تصدیق عطا فرمائی، اب اس کتاب کے اندر جو افکار غزالی ہیں میں اس کو پسند کرتا ہوں اور لوگ مجھ پر تان کرتے ہیں، تو بتائیے کہ آپ کے حضور اس کی تصدیق ہے کہ نہیں؟ جبکہ غزالی کا یہ دعویٰ ہے کہ اس نے یہ کتاب عقائد اہل سنت کی مطابقت میں لکھی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ان کے ہاتھ سے وہ کہتے ہیں کتاب یوں چھین لی، لے لی، اور یوں اس کی ورقردانی صفحہ بصفحہ اس کو دیکھنے لگے اور بند کر کے فرمایا کہ ہم اس کتاب کی تصدیق کرتے ہیں، یہ عقائد اہل سنت کے مطابق ہے۔ حضرت سید جمال حرم ابو الفتح عامر بن نجا رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ تو بہرحال اس احیاء العلوم تو ایسی کتاب ہے جس کی قبولیت پر جو ائمہ اور محدثین کے اقوال ہیں صرف ان کو جمع کریں تو ایک رسالہ بن جائے گا 100 صفحے کا۔ تو بڑے لوگ تھے،
ان کتابوں سے استفادہ ضروری ہے، بلکہ احیاء العلوم ایسی کتاب ہے کہ آپ میں سے ہر ایک کے پاس ہونی چاہیے۔ یہ ترجمہ شدہ ملتی ہے اور انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے، PDF میں مل جائے گی، ویسے کوئی پڑھنا چاہے پڑھ لیں۔ اس کو بھی مطالعے میں ڈالیے، چونکہ آگے ہم اس کو انشاءاللہ اس کے منتخبہ موضوعات کو چلائیں گے، پہلے بھی چلا رہے ہیں لیکن یہ حصہ مسنگ تھا، میں نے کہا اس کو بیان کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔